بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عبد المطلب عرب کے سردار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے جب زمزم کے کنویں کی کھدائی کروائی دوبارہ تو حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ جب زمزم کے کنویں کی کھدائی مکمل ہو جائے گی تو وہ اپنے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ یہ واقعہ بالکل ایسا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتا ہو۔ آج ہم حضرت عبد المطلب کی اس منت کا پورا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں اور سیرت النبی کی ایک اہم پہلو کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اہم پہلو حضرت عبداللہ کی شان و عظمت کے حوالے سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا تفصیلی تذکرہ بھی بیان کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی اس شان کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، جو 100 اونٹوں کی قربانی جو حضرت عبد المطلب نے کی تھی وہ بھی حضرت عبداللہ کی زندگی کے صدقے میں کی تھی۔ کہتے ہیں کہ عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت کو بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان کو حکم دیا گیا کہ منت پوری کرو۔ انہوں نے ایک میڈے کو ذبح کر دیا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر خواب آیا کہ اس سے بڑی پیش کرو تو انہوں نے ایک بیل ذبح کیا اور پھر وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت عبد المطلب کو پھر خواب آیا اور کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا کہ اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تب ان کو خواب میں کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آ گئی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے منت کے بارے میں تذکرہ کیا۔ سب کے سب جھک گئے۔ کون اپنے آپ کو ذبح کرواتا، جانتے بوجھتے کون اپنی جان دیتا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے دل میں ڈالا کہ ابا جان مجھے ذبح کر دیں۔ یہ تمام اولادوں میں سب سے پیارے تھے اور نہایت ہی خوبصورت تھے۔ سب سے زیادہ محبت بھی حضرت عبداللہ سے تھی عبد المطلب کو، لہٰذا انہوں نے قرآن اندازی کری، تمام بیٹوں کے نام لکھے گئے اور قرآن میں ڈالا گیا۔ عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری لی اور عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہوں نے عبداللہ کو لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، عباس سے ضبط نہ ہو سکا اور فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے۔ باپ نے عبداللہ کو جب کھینچا، اس کھینچا تانی میں حضرت عبداللہ کو بہت سی خرانچیں آ گئیں۔ اس خرانچوں کے نشانات ان کے منہ پہ مرتے دم تک رہے۔ کہتے ہیں کہ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آئے۔ انہوں نے کہا آپ اس طرح اپنے بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آپ جو ہے اس کا فدیہ دے دیں۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ 10 اونٹ لکھے جائیں اور ایک پہ عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کیے جائیں گے، اور اگر عبداللہ والی پرچی نکلی تو 10 اونٹ کا اور اضافہ کیا جائے گا۔ پھر 20 اونٹ والی پرچی ڈالی جائے گی۔ اگر اب 20 اونٹ والی پرچی نکلی تو 20 اونٹ قربان کیے جائیں گے، اور اگر عبداللہ والی نکلی تو 10 اونٹ کا اضافہ کیا جائے گا، اور جب تک عبداللہ کا نام آتا رہے گا اسی طرح ہوتا رہے گا، 10 اونٹ اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے 100 اونٹ کا اضافہ ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اونٹ کا ہی نام نکل آیا۔ عبد المطلب نے 10 اونٹ بڑھاتے بڑھاتے 100 تک پہنچ گئے۔ تو ناظرین کرام، اس طرح عبداللہ کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ عبد المطلب کو پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو بھی کھانے سے نہیں روکا۔ سب انسانوں نے، جانوروں نے، پرندوں نے گوشت کھایا۔ ناظرین کرام، امام ظاہری کہتے ہیں کہ عبد المطلب وہ انسان ہے جنہوں نے ایک آدمی کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے،
اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں چھا گیا، گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح فرمایا، یعنی اس واقعے کی تصدیق بھی کی کہ میں 2 ذبیح ہوں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ ناظرین کرام کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نہایت خوبصورت اور باوقار انسان تھے اور ان کا چہرہ روشن ستارے کی طرح چمکتا تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت فاطمہ وہاب بن عبد المناف بن زہرہ کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت عبداللہ کی عمر 18 برس تھی۔ حضرت عبداللہ کی شادی ان کے والد کی مرضی سے ہوئی۔ جب وہ اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے شادی کرنے کے لیے، راستے میں کعبے کے پاس ایک عورت بیٹھی نظر آئی۔ وہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ سے انہوں نے سن رکھا تھا کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور ہوگا اور وہ چمکتا ہوگا۔ جیسے ہی انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کا باپ بنے گا۔ اس نے عبداللہ سے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں تمہیں بدلے میں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہارے بدلے قربان ہوئے ہیں۔ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، انہوں نے فرمایا، اور میں ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا اور نہ میں ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد ایک باعزت آدمی ہیں اور قوم کے سردار ہیں۔ یہ کہہ کر وہ لوگ آگے چلے گئے اور پھر حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ اب قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام میں افضل تھیں آپ۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئیں اور فرماتی ہیں کہ جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی فرشتہ ایک انسانی شکل میں آیا۔ میں جاگنے اور سونے کی درمیانی حالت میں تھی۔ عام طور پہ اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اور پھر وہ اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ جب تمہارے ہاں بچے کی پیدائش ہو تو تم کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر سے اور برائی سے، اور پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام توریت میں احمد ہے۔ زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں جبکہ ان کا نام محمد ہے، اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ناظرین کرام، ایک دوسری روایت کے مطابق تم اس وقت کی سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا، جیسے کہ ملک شام اور بصرہ کے محلات بھی اس نور سے ڈھک جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام توریت میں احمد ہے۔ زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں بھی ان کا نام احمد ہے۔ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، مگر قرآن میں ان کا نام محمد ہے، کیونکہ قرآن ان کی کتاب ہے۔ کہتے ہیں جو نور حضرت عبداللہ کے چہرے پہ چمکتا تھا شادی سے پہلے، وہ بعد میں حضرت آمنہ کے چہرے پہ آ گیا تھا۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ حاکم نے یہ روایت کی ہے کہ اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ میں اپنے والدہ کے شکم میں جب آیا تو دیکھا کہ شام ملک کے اور بصرہ کے محلات بھی اس روشنی سے بھر گئے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت فاطمہ نے حضرت بی بی آمنہ نے بی بی سعدیہ سے فرمایا تھا کہ میرے بچے کی شان نرالی ہے۔ جب یہ میرے پیٹ میں تھا جب بھی موجود کوئی بوجھ یا تھکن محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یاد رہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جیسا کہ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، جیسا کہ پہلے توریت آ چکی ہے، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں ان کا نام احمد ہے۔
میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ سابقہ کتب میں آپ کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ تجارتی قافلے کے ساتھ گئے اور بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے جب گزرا تو حضرت عبداللہ نے اپنے ننیال یعنی بنو نجال کے ہاں ٹھہرے اور تقریباً 1 ماہ میں ان کی طبیعت سنبھل نہیں سکی اور پھر ان کا وہیں انتقال ہو گیا اور ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ قافلہ جب واپس مکہ پہنچا حضرت عبداللہ کے بغیر، اور جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا اور ان کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے تھے اور مدینہ میں اپنے ننیال میں ہیں، تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا ان کے پیچھے۔ لیکن جب وہ مدینہ پہنچے اور جب ان کو حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر ملی تو وہ واپس آئے جب مکہ، پھر انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اور ان کے گھر والوں کو یہ خبر سنائی تو وہ لوگ بہت زیادہ روئے اور بہت زیادہ دکھی ہوئے۔ اتنی جوانی کی موت، بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت بی بی آمنہ بھی بہت دکھی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے انتقال کے وقت فرشتے بھی غمگین ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا، یا الہی تیرا نبی آج یتیم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ہوا، میں اس کا حامی اور ناصر ہوں۔ جہاں تک کہ حضرت عبداللہ کے ترکے کی بات ہے تو آپ کے ترکے میں ایک لونڈی ایمن کا نام لڑکا تھا اور کچھ اونٹ اور بکریاں تھیں۔ یہ سب ترکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ایمن بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی، پلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات پوری کرتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری عمر ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے رہے اور اپنے ہر دل عزیز غلام حارث سے ان کا نکاح کر دیا گیا اور ان کے بیٹے ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت اسامہ، جو شان حضرت عبداللہ کی ہے اور آپ کے خاندان کی ہونی چاہیے، اس سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ہستی شان والی ہو اس کے متعلقین کی بھی شان کی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ میں اور اچھی ویڈیوز بنا سکوں۔ جزاک اللہ خیرن۔